ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو درد دل ہے وہ دیکھنے کو ملا، امت مسلمہ کا غم. انہوں نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم میں ہو رہا ہے، اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، فلسطین میں بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا فلسطین میں کم از کم مجاہد لڑتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا انتہائی افسوس کے ساتھ، انہوں نے کہا بہت جذباتی ہو گئے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا میں نے ایک مجمع میں یہ بات ذکر کی ہے، لاکھوں کے مجمع میں، اس کے نتیجے میں 20 ممالک نے احتجاج کیا، ریکارڈ کروایا احتجاج، لیکن انتہائی افسوس کہ وہ 20 کے 20 غیر مسلم ممالک تھے، ایک بھی مسلم ممالک اس میں شامل بولو بھائی نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کہ نہ صرف یہ کہ کسی مسلم کنٹری نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ 15 اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ظلم پہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے کہ خاموش رہ لیے، لیکن جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کرو. کتنے اسلامی ممالک؟ 15. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ اس سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ مسلم امت کے ساتھ کہ اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں. میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھی نام لینے سے منع کیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے. اس کے بعد کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی مسلم دنیا خاموش ہے، لیکن انتہائی افسوس ان علماء پر جنہوں نے کشمیر کے معاملے میں عالم ہوتے ہوئے انڈیا کی اور مودی کی حمایت کی ہے. ان کا نام بھی لیا انہوں نے، ساری دنیا جانتی ہے کون ہے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ ظلم پر خاموشی اختیار کر لیں کہ آپ کو خطرہ ہے ظالم سے، اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے، ایمان کا ادنا حصہ ہے، لیکن ظالم کی حمایت شروع کر دیں تو کتنا بڑا جرم ہے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے ان کا امت مسلمہ کے نام کہ بھائی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت، اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان مسلم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی یوں نہیں کر رہے، یہ مولوی تو کیا کر رہا ہے یار؟ تو بتانا بھائی، تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو پھینک رہے ہو نا بیٹھے، مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے، ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، جہاد کر نہیں رہے. تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی، عربوں کو نہیں ہوگی. حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا. تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے، انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے، تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہے، باتیں ہیں تیاری نہیں ہے. ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پھینکتے رہو بس، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے، ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تیاری دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو. اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرعون کے خلاف بغاوت کرو، وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے. بہت پاورفل حکومت تھی جو اپنے اوپر ظلم سہ رہی تھی، وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھ کرتی، وہ بندوقیں توپیں لے کے فرعون کے محل پہ چڑھائی کیسے کرتی. اور آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک بے پناہ اٹریکشن ہے، جس میں اٹریکشن ہوتی ہے جیلیسی اسی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اٹریکشن جہاں ہوگی حسد بھی. تبھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے جتنا جلتے ہیں کسی اور مذہب سے اتنا نہیں. ہندوستان میں دیکھ لو جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اقلیت والوں پہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کے پاس ایک سسٹم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فیملی سسٹم کا ایک طریقہ ہے، وراثت کے پورا ایک سسٹم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو 1 سال کے لیے انڈیا میں آزاد چھوڑ دو آپ، یا ان جیسے کسی آدمی کو جو اس طرح اوپنلی تبلیغ کرے، آدھا انڈیا مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ کسی کے پاس دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہے. تبھی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، آزادی دیتے نہیں ہیں کسی کو. تو وہی کام جو آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہی کام مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا. حکمران آتے رہے، انہوں نے کہا بھئی یہ کب سے حکومت کے حقدار ہو گئے؟ مصر تو ہمارا ہے، یہ تو موصلے ہیں، موصلے.
لہذا آہستہ وہ تھے منورٹی میں، ان کو حکومت سے بھی نکالا، حکومت سے نکالنے کے بعد ان پہ ظلم کیا، بادشاہ مسلط ہوتے رہے، ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لقب تھا یہ۔ تو فرعون، مختلف قسم کے فرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم کرتے رہے، لیکن ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ ہیں حق پرست۔ جو حق پر ہوتا ہے نا، اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا، کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کیا، اور کمال کر دیا کہ فرعون ہی کے گھر میں فرعون کے دشمن کو اللہ نے بڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے، اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ وہیں پال کے دکھایا اللہ نے کہ جس سے تو ڈرتا ہے نا، وہ تیرے ہی محل میں پلے گا۔ اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ موسیٰ کو اس لیے بھی پالا جا رہا تھا کہ جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے نا، اور جس کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قوم کے کلچر کو جانتا ہو۔ موسیٰ کو دعوت دلوانی تھی فرعون سے، تو فرعون کے کلچر سے اگر واقف نہ ہوتے تو فرعون کو دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے کی مسجد ہے نا، وہاں کا امام بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس اسٹینڈرڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی گاؤں دیہات بھینسوں باڑوں والے جگہ سے کسی امام کو لا کے ڈیفنس کلفٹن گلشن اقبال کا امام بنا دیں گے، وہ وہاں پہ صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکے گا، اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ تو اس کو کچھ نہ کچھ ان کی مینٹل لیول میچ کرنا چاہیے، وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو۔ تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو؟ فرعون کو۔ تو اس لیے پلایا کس محل میں؟ فرعون ہی کے محل میں۔ وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان سے۔ جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا یہودیت کی 67 یا 71 کی جو وار ہوئی تھی نا، عربوں کی اور اسرائیل کی، پتہ ہے آپ کو؟ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی، عربوں کو نہیں ہوگی۔ حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے، اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا۔ ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، بڑے محقق، آج ان کی ساری پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا فتح کس کو ہوگی؟ اسرائیل کو۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، ادھر عرب اتنے، مصر بھی لڑ رہا ہے، لبنان بھی لڑ رہا ہے، اور سعودی عرب بھی تعاون کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے نا، وہاں کامیابی حقیقت کو ملتی ہے، صورت کو نہیں۔ کہا کہ یہاں صورت تو ہے، نعرے، جذبے، سجدوں کے محراب، اللہ کی یاد میں رونا، شہادت کے جذبے، تیاری نہیں ہے۔ یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیاری پراپر کر کے میدان میں اترا ہے۔ اسے پتا تھا کہ مصر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، میں جب یہ کروں گا، پہلے سے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا۔ خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی تھی کہ مصر کے طیارے اڑنے کا پروگرام بنائے نا تو بتا دینا ہمیں، تاکہ ہم ایئرپورٹ پہ ہی تباہ کر دیں ان کو۔ تو ہوا یہ کہ مصر کے طیارے ابھی تیاری کر رہے تھے نا، جہازوں پہ کپڑا وپڑا مار رہے تھے صبح اٹھ کے، یار اسرائیل نے حملہ کیا، چلو ہم بھی تھوڑا سا شیمپو ویمپو سے نہائے۔ ان کے پائلٹوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے، ظاہر ہے وہ یہودی ہے، وہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ چین سے تھوڑی بیٹھیں گے جب ہم حملہ کریں گے فلسطین پہ، تو اس کو پہلے سے تیاری تھی کہ کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اتنی ایجنسی کے لوگ اس نے گھسیڑ دیے تھے پہلے سے، وہ 50 سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا، اور پوری پراپر تیاری کے ساتھ اس کو۔ تو ہوا یہ کہ ابھی اس نے پورا اڈا ہی اڑا دیا کس کا؟ ایئر اٹیک کا۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے، انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے، تیاری بالکل بھی نہیں ہے، باتیں ہیں، تیاری نہیں ہے۔ ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پھینکتے رہو بس، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے، ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ پھر مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، جہاد کر نہیں رہے۔ تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تیاری دیکھو، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو۔ اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے خلاف راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دو ابھی سے، اور شہادت کے لیے جیکٹیں یعنی چلو وہ بھی کسی حد تک تیاری میں آتی ہے جو جیکٹیں تیار ہوتی ہیں، لیکن شہادت کے لیے تقریریں شروع کر دو، جذبہ بڑھاؤ۔
یہودی کہتا ہے جذبہ گیا بھاڑ میں، پہلے تم یہ دیکھو تمہارے پاس ٹینک ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر بین الاقوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے امریکہ نے اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا وہ یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا۔ وہ کمبل والا واقعہ سنا کے بس تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ ایک آدمی نے دریا میں دیکھا کمبل بہ رہا ہے، کسی نے کہا بھائی اس کو لالچی تھا، اس کو کمبل چاہیے تھا ہر قیمت پہ، لوگوں نے کہا چھوڑ دے دریا میں جائے گا، اتنا تیز دریا، اس نے کہا فری پھوکٹ کا کمبل کون چھوڑتا ہے بھائی، تیرتا وہ اندر گیا، وہ کمبل نہیں وہ ریچھ تھا، کیونکہ اوپر سے منہ تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جا کے کمبل نے پکڑ لیا اس کو نا، ریچھ نے پکڑ لیا، اب یہ چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، چھوٹ نہیں رہا، تو اس کے دوست نے کہا بھائی کمبل کو چھوڑ دے اگر نہیں تیرے کنٹرول میں آ رہا، کہہ رہا ہے میں تو چھوڑوں، کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے۔ تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں، اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا، ابھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی ہوئی ہے۔ اتنا سا ملک ہے، سازشیں کر کر کے نا پلاننگ کی ہے 100 سال پہلے کہ یار ہم منورٹی میں ہیں، بزنس اپنے قبضے میں لو، جتنی ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ساری کس کی ہیں؟ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں، زیادہ تر یہودیوں، ایسا جال بچھا ہے، اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ سرے سے نہیں۔ ہماری پلاننگ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک دھماکہ اپنے ہی ملک میں اور کر دو خلافت کے نام پہ، تاکہ تھوڑا سا جو دم رہ گیا ہے نا وہ بھی کیا ہو، ختم ہو، تاکہ ہماری حکومتیں بھی انہی دھماکوں سے ہی نمٹتی رہیں، پھر ایک دھماکہ وہاں، ایک دھماکہ وہاں، ایک دھماکہ وہاں، ایک دھماکہ وہاں، وہ دھماکے بس، وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آگے جا کے۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ جنگ اس میں عربوں کو، حالانکہ اس وقت کے عرب میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، سمجھتے ہو؟ افغانستان میں جب رشیا آیا ہے نا تو پوری دنیا نے مل کے مدد کی ہے افغانستان کی، پوری دنیا نے قربانی بے پناہ دی افغانوں نے، تو بہت زبردست ایک طریقے سے کام ہوا ہے، اس کے بعد جا کے روس کے پاؤں کھڑ کے ختم کیے۔ آج کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ کون مدد کر رہا ہے ان کی؟ یہاں سے ہم آٹے بھر بھر کے بھیج رہے ہیں، پراٹھے بنا کے کھاؤ، وہ کیا کرے گا بیچارے؟ تو نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ آپ مدد کرنا چھوڑ دیں۔ تو آٹے بھیج رہے ہیں، چاول بھیج رہے ہیں، راشن بھیج رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے ان کا، لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی ہوگا جب تک، اور یہ افراد نہیں، جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائحہ عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا، اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا، ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا، اللہ مدد کر دے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا، وہ تو 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما سکتا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ۔ تو کیونکہ احادیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے آخری دور میں، جو ہے نا یہ جو یہودیوں کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں یہ وہ اس عزت کی مثال ایسے، قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے ان کے لیے مقدر میں ذلت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ذلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچا ہوا ہے، تو دیکھو ذلت کے لیے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے، ہمیشہ عزت دار آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے، ذلیل پہلے سے مزید ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں، ذلیل کرتی رہی ہیں، اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو، اس کے بعد طبیعت سے تم کیا ہوگے؟ ذلیل۔ وہ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا، آ کے کہنے لگا شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں، لوگوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں یار ذلیل ہو جاتا اگر میری عزت ہوتی، عزت ہے ہی نہیں تو ذلیل بھی نہیں ہوا۔ تو لیکن ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہے، ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ تو ہم چینج ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو، اور من حیث القوم چینج نہیں کرتے ہیں، باتیں پھینکتے رہیں گے۔ اسکالرز بھی آ کے نا اور تخریب کاری کر رہے ہیں خلافت اور جہاد کے نام پہ، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی یوں نہیں کر رہے، یہ مولوی تو تو کیا کر رہا ہے یار؟ تو بتانا بھائی، تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو، تم بھی تو پھینک رہے ہو نا باتیں بیٹھ کے، کوئی پیکج دو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں بس، یہ پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے میں نوجوانوں میں اتنا کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کام وہ بڑا زبردست، انہوں نے مجھے لگا کہ بس 5 سال میں پاکستان میں خلافت راشدہ کا دور قائم ہونے والا ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ اب آپ نا ایک میرے چینل پہ ایک ریکارڈنگ کروا دیں کہ یہ بندہ اتنا کام کرنا چاہ رہے، اس کے ساتھ تعاون کریں، چندہ بندہ دیں، اس کا بڑا ویژن ہے۔ ابے میں نے کہا کچھ کام تو کر کے دکھا میرے بھائی، میں تیرے لیے چندے کا اعلان کروں، کروڑوں روپے لے کے تو مارکیٹ سے شارٹ،
کچھ کام کر کے دکھاؤ, میں دیکھوں گا کہ 4 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا ہے, 5 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا, اس کا کیا رزلٹ نکلا. پروگرام شروع میں ہی بڑھ تو نہیں گیا کہیں تمہارا, جو تھوڑا بہت پروگرام چل رہا ہے ایسا نہ وہ بھی بڑھ جائے. 15 سال یا 10 سال پہلے وہ بندہ آیا تھا, 10 سال ہو گئے, کخ ایک کیل بھی نہیں ٹھوکی ہوگی کہیں جا کے نظام تبدیل کرنے کے لیے. تو آپ کچھ کرو نا, اگر کوئی پازیٹو کام کرتے ہو تو وہ کیا ہے, شاعر نے کہا ہے نا کہ لوگ شامل ہوتے رہیں گے, کارواں بنتا رہے گا. کام کرو آپ, خود پبلک دیکھے گی. تبلیغی جماعت 2 آدمیوں نے شروع کی تھی اور آج پوری دنیا میں ہے یا نہیں ہے. کوئی پبلسٹی کی, کوئی پمفلٹ لگایا انہوں نے, لوگوں نے دیکھا یار کام ہو رہا ہے, شامل ہوتے چلے گئے. اب اتنے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. خیر.